الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، محرم الحرام شروع ہونے والا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا کی تاریخ میں اتنی عظمت اور برکت کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ جیسا کہ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سلامت باہر آئے، اسی دن عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، چاند سورج، ستارے اور جنت بنائے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا کی گئی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی گئی اور فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا گیا، اسی دن آسمان سے زمین پر پہلی بارش نازل ہوئی، اور اسی دن قیامت آئے گی، اور اسی دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو سامعین وقار، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کو اسلام سے پہلے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے حساب سے۔ تو اس کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو اپناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار نے اپنے صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 محرم کا بھی ساتھ ملا لو۔ تو اس لیے اس مہینے کہ 9 اور 10 کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یا فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم 9 محرم کا بھی اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور اس کی یکم محرم جو ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم، جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، وہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی یکم محرم کو اہل ایمان جو ہیں وہ یادگار مناتے ہیں۔ نئے چاند کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، جب بھی اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا اور چاند نظر آتا تو سرکار یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب
کوئی بھی نیا چاند کسی بھی مہینے کا نظر آئے دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے، یعنی نئے سال کی دعا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اس دعا کو جب نیا سال اسلامی شروع ہو تو اس وقت پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب 10 محرم کا دن آئے تو جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کا حکم ہے، علماء نے دیا ہے، اور ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 2 صدقہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 نوافل جتنے زیادہ پڑھ سکے پڑھنے چاہیے۔ نمبر 4 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ نمبر 5 علماء اور اولیاء کی زیارت کرنی چاہیے۔ نمبر 6 یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7 اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت اور فراخی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ نمبر 8 سرما لگانا چاہیے۔ نمبر 9 غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 10 اپنے ناخن تراشنے چاہیے۔ نمبر 11 مریضوں کی بیمار پرسی یعنی عیادت کرنی چاہیے۔ اور نمبر 12 امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ کے رفقاء شہداء کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام کی فاتحہ دلانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل بھی 10 محرم الحرام کو کر لینا چاہیے۔ اور سرما لگانے کے حوالے سے آتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کو سرما اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، سال بھر اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے عزیز و اقارباء کو بھی۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔